والوں، ان کے پیچھے بھاگنے والوں، اور دنیا میں سوشل میڈیا پر شہرت پانے والوں، اور دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے گندگی پھیلانے والوں اور ولگر فوٹو اور ویڈیو ڈالنے والوں، چار پیسے تو تم کما لو گے، چند پیسے تو تم کما لو گے، لیکن یہ انسٹاگرام کی آئی ڈی، یہ اسنیپ چیٹ کی آئی ڈی، یہ یوٹیوب کا چینل آپ کی قبر میں آپ کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں روشنی ملے گی تو ایمان سے ملے گی، وہاں روشنی ملے گی تو عمل سے ملے گی۔ اکیلا چھوڑ کے سب لوگ چلے جائیں گے، لوگ مٹی دینے آئیں گے، ہاتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھی غور کرو، میرے پیارے ساتھی، انسان صرف اپنی موت کے اوپر غور کرے، انسان دہل جائے گا۔ صرف اپنی موت کے اوپر غور کر لے انسان کو پتا چل جائے گا انسان کی اوقات کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کتنا بے بس اور کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 27ویں پارے میں فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ میرے بندو، جب تمہاری جان نکلنے کا ٹائم آتا ہے، جب تمہاری روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ کوئی انسان دنیا سے مر رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے، باپ مر رہا ہے، بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ماں کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، بیوی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ دیکھ رہے ہو، تمہارا اپنا بچھڑ رہا ہے، تمہارا قریبی دنیا سے جا رہا ہے، مگر تم کچھ کر نہیں سکتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ مرنے والا دنیا سے جا رہا ہے، تم اس کی چارپائی کے پاس بیٹھے ہو اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو رہا ہے اور باپ سے سب سے قریب میں بیٹھا ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے اور اس سے سب سے قریب میں بیٹھی ہوں۔ اے اللہ کے بندو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم سے بھی زیادہ قریب اس مرنے والے کے اللہ ہے۔ اللہ تو تم سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم دیکھ نہیں رہے ہو، اللہ تو تم سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ او دنیا والو، تمہیں اگر ایسا لگتا ہے تم دنیا میں ایسے ہی پیدا ہو گئے ہو، کل میں اسی جھارکھنڈ کا ایک علاقہ ہے مڈرو، وہاں ایک بہت بڑا پارک ہے، اس کو فاسل پارک بولتے ہیں۔ وہاں کچھ ہمارے ساتھی لوگ تھے، انہوں نے کہا مولانا چلیے آپ کو فاسل پارک کی سیر کرا دیتے ہیں۔ دوپہر کا ٹائم تھا، میں نے کہا چلو بھائی خالی ہے چلتے ہیں۔ گئے اس پارک میں تو وہاں جو ہے ہزاروں سال پہلے جو پیڑ تھے، ہزاروں سال پہلے وہ پیڑ پتھر بن گئے، اللہ کی قدرت سے پیڑ پتھر بن گئے۔ اسی کو انگلش میں فاسل کہتے ہیں، ہندی میں اس کو جیواشم بولتے ہیں۔ تو اس پارک میں ایسے پتھروں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اس کو سجایا گیا ہے۔ تو وہاں ایک میوزیم بھی تھا، میوزیم میں ہم لوگ گئے تو وہاں پہ ایک فلم ہم کو دکھائی گئی، ایک ڈاکومنٹری ہم کو دکھائی گئی۔ تو ڈاکومنٹری میں پوری دنیا کا اتہاس بتایا گیا کہ یہ دھرتی کیسے بنی، یہ کائنات کیسے بنی۔ اب سائنس والے تو یہی بتاتے ہیں کہ کائنات میں صرف دھول ہی دھول تھی، اچانک ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا، زمین الگ ہو گئی، سورج الگ ہو گیا، منگل گرہ الگ ہو گیا، سارے جتنے گیلیکسیز ہیں سب الگ الگ ہو گئی۔ سائنس تو یہی بولتی ہے نا، سائنس تھوڑی بولتی ہے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو سائنس یہ کہتے ہیں سب کچھ اپنے آپ ہو گیا، اپنے آپ زمین بن گئی، اپنے آپ آسمان بن گیا، اپنے آپ بارش ہونے لگی، اپنے آپ جانور پیدا ہو گئے، ڈائناسور پیدا ہو گئے، پھر دنیا میں بندر آیا، پھر بندر تھوڑا کھڑا ہو کے چلنے لگا، پھر بندر سے انسان بن گیا، پھر انسان تھوڑا اور ترقی یافتہ ہو گیا۔ یہی سائنس یہی بتاتی ہے۔ تو میں وہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا تو مجھے قرآن کی یاد آ گئی کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ صاحب آپ کے اوپر کوئی شکتی نہیں، آپ کے اوپر کوئی طاقت نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا
ان کنتم غیر مدینین، اے میرے بندو اگر تمہارے اوپر کوئی شکتی نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، تمہیں کوئی بنانے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو تم مرنے والے کو بچا کے دکھا لو، تم اس کی روح کو واپس کر کے دکھا لو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم مرنے والے کی جان کو واپس پیدا کر دو، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ آج تک دنیا میں مرنے کے بعد کسی انسان کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، جب تک اللہ تعالی کا حکم نہ ہو مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ۔ سائنس نے بہت ترقی کر لی، سائنس آج تک نہیں سمجھ پائی کہ انسان مر کیسے جاتا ہے، انسان کی روح کیسے نکل جاتی ہے۔ بارش کے موسم میں آپ دیکھتے ہوں گے جب ہم لائٹ جلاتے ہیں تو لائٹ کے آس پاس کچھ کیڑے اڑنے لگتے ہیں، کچھ پتنگے اڑنے لگتے ہیں، آپ جتنا بھی ان کو منع کریں گے وہ کیڑے بار بار اس لائٹ کے آس پاس اڑتے رہیں گے، اڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اڑتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہو لوگو میری مثال اور تمہاری مثال اس انسان کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی آگ جلاتا ہے فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار، تو یہ جو پتنگے ہوتے ہیں، یہ جو کیڑے ہوتے ہیں، یہ بار بار اس آگ میں جانے لگتے ہیں، وہ انسان انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مگر پتنگے بار بار اسی آگ میں جاتے ہیں۔ او لوگو میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں، انا آخذکم بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچانے آیا ہوں، وانتم تقتحمون فیہا، لیکن پھر بھی تم جہنم کی آگ میں جلتے چلے جا رہے ہو، تم بار بار میں تو تم کو جہنم کی آگ سے روکنے آیا ہوں لیکن پھر بھی تم جہنم کی آگ میں جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے میرے ساتھ۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ٹینشن یہی تھی، کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکلا ہے اپنے نبی کے لیے، کبھی ہم روئے ہیں رات میں اپنے نبی کو یاد کر کے؟ ہمارے نبی ہمارے لیے رویا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رات کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ مائدہ کی اس آیت پر پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو اے اللہ کون تیرا حساب لینے والا ہے، کون تجھ سے پوچھنے والا ہے، تو طاقتور ہے، تو حکمت والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے اللہ جو میری پیروی کرے گا، جو مجھے فالو کرے گا، جو میرے راستے پر چلے گا، وہ تو میری اتباع کرنے والا ہے، وہ تو میرا ماننے والا ہے، اور اے اللہ جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا، تو درگزر کر دینا۔ اللہ کے نبی نے سوچا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، میری امت کا کیا ہوگا؟ بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول رونے لگے، آنسو بہنے لگے، اور ہاتھ اٹھایا اور روتے ہوئے کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ نبی کی آنکھ سے آنسو گرے اور اللہ کو کوئی پرواہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کی آنکھ سے آنسو گرے، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، اے جبریل مجھے تو سب پتا ہے، جاؤ نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں،
जिब्रील अमीन आते, मायुब की का या मोहम्मद, अय अल्लाह के नबी क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ जिब्रील मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूं, मैं अपनी उम्मत की टेंशन में रो रहा हूं, मेरी उम्मत का कयामत के दिन क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ मेरे नबी को बता दो, मेरे नबी से कह दो, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे आखिरी नबी, आपकी उम्मत के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐ नबी हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आप परेशान न हो। ये थी नबी की टेंशन। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हमें तो वो नबी मिले हैं मेरे प्यारे साथी, उस नबी को टेंशन भी रहती थी तो अपनी उम्मत की टेंशन रहती। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। ओ लोगो हमने तुमको ऐसा रसूल दिया है, ऐसा नबी दिया है जो जान से बढ़ के तुमसे प्यार करते हैं, जो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम तकलीफ में पड़ जाओ, मेरे नबी को ये गवारा नहीं है, मेरे नबी को ये बर्दाश्त नहीं है। अभी तरावी की नमाज आपने पढ़ी कि नहीं रमजान में, कि तरावी नबी ने 3 दिन पढ़ाई थी और बुखारी की रिवायत है तीनों दिन सहाबे किराम की बड़ी भीड़ आ गई मस्जिद में। पहले दिन थोड़े लोग आए, दूसरे दिन ज्यादा लोग आ गए, तीसरे दिन पूरी मस्जिद भर गई। इसका मतलब कि सहाबा को शौक था। अभी तक तरावी की नमाज नहीं होती थी, लेकिन जब नबी ने पढ़ाई नमाज ये, तो सहाबा बड़े शौक के साथ आए और उन्होंने तरावी की नमाज पढ़ी। आज हमारा हाल क्या है, शुरू रमजान में तरावी की नमाज होती है, मस्जिद भरी रहती है, फिर जैसे जैसे रमजान गुजरने लगता है तरावी की नमाज में तादाद कम होने लगती है, और कहीं कहीं तो बहुत कम हो जाती है, कहीं कहीं बिल्कुल लोग बहुत कम हो जाते हैं। हम तो तरावी की नमाज से भागते हैं, हम तो इबादत से जी छुड़ाते हैं। सहाबे किराम का जज्बा देखो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी ने 3 दिन तरावी की नमाज पढ़ाई। रमजान की 23वीं रात को आपने पहली तरावी पढ़ाई, बहुत सारी भीड़ आ गई सहाबा की। फिर 25वीं रात में आप आए तो उससे ज्यादा सहाबा की भीड़ आ गई। फिर 27वीं रात को आप आए तो और ज्यादा भीड़ आ गई, मस्जिद भर गई तमाम सहाबे किराम की। चौथी रात में, 29वीं रात में जब अल्लाह के नबी आए तो सहाबा इंतजार करने लगे कि अल्लाह के नबी आएंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए। पूरी रात गुजर गई, फजर की नमाज का टाइम आया, अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में आए। ओ मेरे सहाबा, मुझे मालूम था तुम रात भर मेरा वेट करते रहे, मेरी प्रतीक्षा करते रहे, मेरा इंतजार करते रहे, मुझे मालूम था, मैं जानबूझ करके नहीं आया। ऐ अल्लाह के नबी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था, हमने तो 3 दिन तक आपके साथ ये नमाज पढ़ी थी, हम तो आज भी पढ़ना चाहते थे, आप क्यों नहीं आए रात में? हम तो रात भर आपका इंतजार करते रहे, आपने तरावी की नमाज हमको क्यों नहीं पढ़ाई? आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारा जज्बा मैंने देखा, तुम्हारा शौक मैंने देखा, मैं डर गया कि कहीं ये नमाज फर्ज न हो जाए। अगर ये फर्ज हो जाएगी तो तुम इसको निभा नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगी। इस डर से मैंने छोड़ दिया, मैंने 3 दिन पढ़ा के छोड़ दिया। मैं डर गया कि कहीं ये नमाज फर्ज न हो जाए। अल्लाह अकबर। नबी को अपनी उम्मत का इतना ख्याल है कि कहीं ये नमाज फर्ज ना हो जाए और मेरी उम्मत के लिए परेशानी न बन जाए। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने तरावी की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ाई। हजरत उमर का दौर आया तो हजरत उमर ने लोगों से कहा कि अल्लाह के रसूल ने तरावी की नमाज इसलिए जमात से 3 दिन के बाद पढ़ाना बंद कर दिया था कि कहीं फर्ज ना हो जाए। अब फर्ज होने का डर खत्म हो गया है, लिहाजा दोबारा जमात से तरावी की नमाज होनी चाहिए। फिर हजरत उमर ने फिर से तरावी को स्टार्ट कराया और वहां से लेके आज तक उम्मत तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ती है।
تو اللہ کے نبی کو ٹینشن ہوتی تھی اپنی امت کی۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں بھی بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں، ان ٹینشنوں کا علاج کیا ہے؟ ہماری سمسیاؤں کا سمادھان کیا ہے؟ ہماری پرابلم کا سلیوشن کیا ہے؟ ہم اپنے مسئلے کو کہاں لے کے جائیں، کہاں حل کریں؟ تو آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں غم کا علاج کیا ہے، اسلام میں ٹینشن کا علاج کیا ہے، ہماری زندگی میں جو سمسیاں آتی ہیں، جو ٹینشن آتی ہے، ان کا علاج ہمارے نبی نے، ہمارے اللہ نے، ہمارے قرآن نے کیا بتایا۔ آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ اپنے غم کو دور کرنا چاہتے ہیں، اگر ٹینشن کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ توحید پر آنا ہے۔ اگر آپ ایک اللہ کے ماننے والے، اگر آپ توحید پہ چلنے والے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑا سے بڑا غم آ جائے، آپ کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اے میرے نبی، آپ اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر لیجئے جس اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اے میرے نبی، یہ توحید ہی انسان کی فطرت ہے جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں توحید پر پیدا کیا ہے۔ دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد کوئی مورتی کی عبادت کرنے لگتا ہے، کوئی پتھر کی عبادت کرنے لگتا ہے، کوئی عیسیٰ مسیح کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد لوگ شرک کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو پراکرتک طور پر، جو نیچرل طور پہ ہمیں پیدا کیا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، توحید پر پیدا کیا ہے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے توحید کو اپنا لو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، تمہاری زندگی میں چین آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اے میرے بندو، تم ایمان والے بن جاؤ اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ مت کرو، شرک کی ملاوٹ مت کرو۔ مجھے معلوم ہے میں صاحب گنج اور پاکڑ کے علاقے میں ہوں، یہاں الحمدللہ ہماری اہل حدیثوں کی تعداد بہت اچھی تعداد ہے، اور ہمارے ہاں شرک و بدعت نہ کے برابر ہے۔ لیکن ہاں، میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ کہیں کہیں جہالت کی وجہ سے اب اہل حدیثوں کے یہاں بھی شرک و بدعت کی گمراہی اب آنے لگی ہے۔ کہیں کہیں اہل حدیثوں کے یہاں بھی اب تعویذ پہنا جانے لگا ہے، اب کہیں کہیں ہمارے یہاں بھی بدعقیدگی والی چیزیں آنے لگی ہیں۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو کہیں کہیں ہمارے لوگ بھی اپنی گاڑی روک لیتے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ کہیں کہیں ہمارے گھر کی عورتیں بھی، اولاد نہیں ہو رہی ہے اور کسی نے کہا فلاں درگاہ پہ چلی جاؤ تو درگاہ پہ جانے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، توحید کا مطلب یہی ہے کہ مر جاؤ، کٹ جاؤ، مگر توحید سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ پیشانی جھکے گی تو اللہ کے سامنے جھکے گی، اللہ کے سوا کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو دینا نہ چاہے کون ہے اس کو دے سکتا ہے، اور اللہ جس کو دینا چاہے کون ایسا ہے جو روک سکتا ہے؟ ہم لوگ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، تو جس کو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو جس کو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اور اے اللہ، بڑے سے بڑا مقام و مرتبے والا، بڑے سے بڑی پوسٹ والا، بڑے سے بڑے عہدے والا، اے اللہ تیرے مقابلے میں کسی کی پوسٹ اس کے کام نہیں آئے گی۔ یہ ہے توحید کا مطلب۔ اگر ٹینشن دور کرنا ہے زندگی سے تو توحید پر آ جاؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش کا شکار ہو گیا، بھائیوں نے لے جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا میرا بیٹا ضرور ایک دن واپس آئے گا،
میرے بچے نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج میرے آگے سجدہ کر رہا ہے، چاند میرے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ ضرور میرے بیٹے کا خواب پورا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام لاپتہ ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ لوگ کہنے لگتے ہیں اے یعقوب علیہ السلام کیوں یاد کرتے ہو یوسف کو، کیوں یاد کرتے ہو یوسف کو؟ یوسف کو یاد کر کر کے کہیں ختم نہ ہو جانا، کہیں ہلاک نہ ہو جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں شکوہ کرتا ہوں تو تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، اے اللہ میں آنسو بہاتا ہوں تو تیرے آگے بہاتا ہوں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر ٹینشن کو دور کرنا ہے تو توحید والے بن جاؤ، ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے بن جاؤ۔ جس انسان کی زندگی میں توحید ہوگی وہ بڑی سے بڑی ٹینشن کا سامنا کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو توحید کا اپوزٹ ہے شرک، اور شرک ایک ایسا پاپ، ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک سے چھوٹا کوئی گناہ کر کے آؤ گے معاف کر دیں گے، شرک معاف ہونے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا، ہمارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اے نبی آپ کو بھی ادھیکار نہیں ہے، اے مسلمانوں تم کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ کوئی شرک کی حالت میں مر جائے اور تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ اپنی ماں کی یاد آئی۔ آپ نے ماں کو 5 سال کی عمر میں کھو دیا تھا، 6 سال کی عمر۔ اللہ کے نبی کو ماں کا پیار نہیں مل پایا، 6 سال کی عمر میں آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے دنیا کو ماں کا مرتبہ بتایا، دنیا کو ماں کا مقام بتایا، مگر ماں کی سیوا کرنے کا، ماں کی خدمت کرنے کا موقع اللہ کے نبی کو نہیں مل پایا۔ جن عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، حضرت حلیمہ، حضرت سویبہ، حضرت ام ایمن، جو آپ کی رضائی مائیں تھی، جو آپ کو دودھ پلانے والی مائیں تھی، جب کبھی یہ آتی تھی تو اللہ کے رسول ان کو بہت سمان دیتے تھے، بہت عزت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ آ جاتی ہیں، اللہ کے نبی اپنی رضائی ماں کو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حلیمہ آئی ہیں، اللہ کے نبی اپنی چادر اتار کے بچھا دیتے ہیں، اماں حلیمہ آ جاؤ میری چادر پہ بیٹھ جاؤ، یہ آپ کے بیٹے کی چادر ہے۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی۔ ماں کو آپ نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا۔ اب ظاہر ہے 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جائے تو زندگی کے ہر موڑ پر اس کو ماں کی یاد آتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو اپنی ماں کی بہت یاد آئی۔ آپ صحابہ کرام کو لے کے اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، ماں کی قبر کو دیکھتے ہیں، ماں کی ممتا یاد آ جاتی ہے، ماں کا پیار یاد آ جاتا ہے، ماں کا غم یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کے آس پاس جتنے صحابہ تھے اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کے سارے صحابہ بھی رونے لگتے ہیں۔ پھر آپ نے روتے ہوئے فرمایا او لوگو، میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، فلم یؤذن لی، اللہ نے مجھ کو اجازت نہیں دی، کیونکہ ماں توحید پر نہیں تھی، ماں اپنے باپ دادا کے مذہب پر تھی، شرک پر تھی، اس لیے اللہ نے ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت بھی نہیں دی۔ پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ تو مجھے ماں کی قبر کے پاس جانے دے، اللہ نے مجھے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت دی۔ اس لیے اے لوگوں تم بھی قبرستان جایا کرو، وہاں جانے سے آخرت کی موت کی یاد آتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔
پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی بھی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ملی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک ایک ایسا پاپ ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا، اور شرک کرنے والا اگر دنیا سے چلا گیا اسی حالت میں تو اس کی مغفرت کی دعا بھی میرے بھائیو آپ نہیں کر سکتے. سوچو میرے پیارے ساتھیو، کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے ایک انسان کی ماں کا انتقال ہو جائے، ایک انسان کے باپ کا انتقال ہو جائے، اور وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے باپ کے لیے دعا نہ کر پائے، اپنی ماں کے لیے دعا نہ کر پائے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے ہر حال میں اپنے دامن کو شرک سے بچانا. کوئی ایسا کام مت کرنا جو شرک ہو. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرنا. اللہ کا ادھیکار کسی اور کو مت دینا میرے پیارے ساتھی. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ایک بچہ تھا، جوان لڑکا تھا، اپنی ماں کو چوم رہا تھا. جوان لڑکا اپنی ماں کا پیر چوم رہا تھا، اور ایسے انداز سے چوم رہا تھا ایسا لگ رہا تھا ماں کے آگے سجدہ کر رہا ہے. یہ عمل بھی ٹھیک نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. ماں کا سمان کرنے کی اجازت اسلام نے دی ہے، لیکن ماں کا پیر چومنا اور ایسے انداز میں چومنا ایسا لگے کہ آپ ماں کو سجدہ کر رہے ہیں، اس بات کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، سجدہ کرنا صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے. ابھی رمضان میں کرناٹک میں تھا، گلبرگہ شہر میں تھا. وہاں ایک بہت بڑی قبر ہے، مزار ہے، درگاہ ہے، اس کو بولتے بندہ نواز. جیسے اجمیر کی جو درگاہ ہے ان کو بولتے غریب نواز، ایسے ہی گلبرگہ کی جو درگاہ ہے اس کو بولتے بندہ نواز. بندہ نواز کا مطلب بندوں کو دینے والا. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو بابا ہیں سب کو دیتے ہیں. تو وہاں جو بندہ نواز کے ماننے والے ہیں تو وہ اپنی دکانوں کا نام لکھتے KBN. KBN کا مطلب کیا ہے؟ خواجہ بندہ نواز. تو ہمارے اہل حدیث بھائی بھی تو ایک سے ایک مزیدار ہوتے ہیں. تو ایک اہل حدیث بھائی نے کہا کہ یہ KBN کا مطلب معلوم ہے مولانا؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بولے اس کا مطلب ہے کوئی بھروسہ نہیں. KBN کوئی بھروسہ نہیں. اور جو لوگ لکھتے KGN تو KGN کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں. وہ تو یہ مطلب لے رہا ہے خواجہ غریب نواز، مگر ہمارے اہل حدیث بھائی اس کی فل فارم کیا بنائے؟ کوئی گارنٹی نہیں. اچھا کچھ لوگ لکھتے YKGN یا خواجہ غریب نواز، تو اس کی انہوں نے کیا بنایا؟ یقیناً کوئی گارنٹی نہیں. تو یہ ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا غریب نواز نہیں ہے، کوئی بندہ نواز نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے میرے پیارے ساتھی.